میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ راہب آپ دے بیان دے درمیان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میں تواڈے ہاتھ توبہ کرنا چاہنا، اسلام قبول کرنا چاہنا۔ میرے غوث اعظم نے کلمہ پڑھا کے توبہ کروا دی تھی۔ مجمع عام دے اندر راہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگو میں عام بندہ نہیں ہاں، میں یمن دا رہن والا عیسائیاں دا بہت بڑا راہب ہاں۔ فرمایا پھر تو اسلام قبول کیوں کیتا ہے؟ انہیں آکھیا میرے دل دے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ میں اسلام قبول کر لواں، تے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کسے متقی تے پرہیزگار بندے دے ہاتھ توبہ کراں۔ اے دل دے اندر خیال ہے، مینوں نیند آ جاندی ہے، میں ویکھیا خواب دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی تشریف لے کے آ جاندے نے۔ فرمایا او میرے منن والیا دیر نہ کر، اگر متقی پرہیزگار اور رب دے نیک بندے دے ہاتھ توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہنا ہے، دائیں بائیں نہ جا، سیدھا بغداد چلا جا، اوتھے غوث اعظم عبد القادر بیان کر رہے ہون گے، تو توبہ کر لویں، کیونکہ رب نے اس وقت اسلام دے اندر اور کائنات دے اندر سب تو اونچا رتبہ ولیاں اندر غوث پاک نو عطا فرمایا۔ بك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر جھولی تو میری بھر دی، اب کیوں کہے گی دنیا جھولی تو میری بھر دی، اب کیوں کہے گی دنیا کہ غوث الورا کا منگتا شاہ جیلاں کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ خالق کائنات جل علا دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق عظیم نے سانو سب نو جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے
مل بیٹھ کے اپنا ذکر اور اپنے محبوب بندیاں دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی دا مہینہ ہے اور اس نو ربیع الغوث بھی کیا جاندہ ہے، یعنی حضور غوث اعظم نال اس ماہ مقدس نو نسبت حاصل ہے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک دے بیان دے اندر میں نے آپ حضرات دے سامنے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت با مبارک اور آپ دے بچپن دے حالات پچھلے جمعے میں نے عرض کیتے، انشاءاللہ جتھوں مضمون چھوڑیا سی اتھوں ہی اگے میں عرض کراں گا۔ جو قرآن پاک دے مقدس الفاظ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتے نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے نیک بندیاں دی نشانیاں دا ذکر فرمایا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ او جڑے اللہ دے نیک بندے نے انہاں دیاں راتاں کدی سجدے دے اندر گزر جاندیاں نے تے کدی قیام کردیاں ہویا گزر جاندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے رات نو سکون واسطے بنایا ہے اور اسی دنیا دار سمجھنے ہاں کہ رات سکون واسطے ہے اور سکون سو کے آندہ ہے، تو اسی ساری رات سو کے گزار دینے ہاں، لیکن اہل تصوف صوفیاء کرام دے نزدیک فرماتے ہیں کہ سکون سو کے نہیں آندہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ سکون تے اللہ دے ذکر دے اندر ہے، اطمینان تو اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر ہے۔ تو او ساری رات جا کے گزار دینے کہ سانو سکون مل جائے، کدی قیام دے اندر، کدی سجدے دے اندر، کدی رکوع دے اندر۔ اللہ والے سو کے رات بسر نہیں کر دے۔ ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جا کے رب دی عبادت کر دینے، اتنی عبادت کر دینے کہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، آپ فرما دیا نے کہ اسی دیکھنا کہ سرکار دے پاؤں مبارک سوج جاندے نے، پنڈلیاں سوج جاندیاں، میرے آقا اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا ربا رکوع کرتے، اتنا لمبا سجدہ فرماندے کہ پنڈلیاں سوج جاندیاں، بعض دفعہ وچوں خون رسنا شروع ہو جاندا، حتیٰ کہ سانو اس طرح محسوس ہوندا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے سرکار نو سجدے دے اندر کہ دے سرکار دی روح مبارک نہ پرواز کرتی ہوئے، تو اسی اپنے آقا نو اس غرض نال چھونا تو حضور نے حرکت فرمانی اور ساڈا شک جڑا ہے دور ہو جانا۔ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے سونیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے مزمل دی چادر والے سونے محبوب اتنا لمبا قیام نہ فرمایا کرو، ادھی رات قیام کر لیا کرو، ادھی رات آرام کر لیا کرو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اسی قرآن نو اس واسطے تے نازل نہیں فرمایا کہ سونے تسی مشقت دے اندر پہ جاؤ، یعنی اتنا لمبا قیام ہے ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ یہ اللہ دے نیک بندیاں دا طریقہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پیارے آقا دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دا معمول کی ہے اپنے بیٹے حسن حسین نو سوا دینا، چکی چلا کے فارغ ہو جانا، گھر دے کام کاج جدو فارغ ہو جانے وضو کر لینا، بکل مار کے مصلی بچھا لینا تے 2 رکعت نماز نفل دی نیت کرنی تے رب دا قرآن شروع کر لینا۔ سورت فاتحہ تو بعد سورت بقرہ، سورت آل عمران قرآن پڑھدیاں جا رہی نے تے ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنی تے حضرت
بی بی فاطمہ نے جلدی نال اپنے 2 نفل مکمل کرنے تے رب دی بارگاہ اندر شکوہ کرنا، مولا تیری سردیاں دی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیرے نبی دی بیٹی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر سکی، مولا کوئی رات تو ایسی بنا دے فاطمہ سجدے کردی رہے، تیری عبادت کردی رہے۔ تے اوہی بی بی فاطمہ تو زہرا دا عبادت دا طریقہ ہے۔ نبی پاک دے غلام سید التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا کی طریقہ کار ہے، آپ نے جدو حضور دا کلمہ پڑھیا تو پتہ چلیا کہ ساڈا محبوب تے ساری رات رب دی عبادت کردا ہے، ہر سنت اپنے محبوب دی اپنائی، آپ نے رات نو سونا ہی چھوڑ دیتا، رب دی عبادت اس طرح کردے نے، اپنے آپ نو کہندے نے اویس اج سجدے دی رات ہے، ساری رات حضرت اویس کرنی سجدے اندر گزار دیندے نے، کدی کہندے نے اویس اج رکوع دی رات ہے، ساری رات رکوع دے اندر گزار دیندے نے، کدی کہندے نے اویس اج قیام دی رات ہے، ساری رات رب دی گزر جاندی ہے، اویس دا قیام ختم نہیں ہوندا۔ لوگاں نے فرمایا ہے اویس بڑی عجیب بات ہے، سردی دیاں اتنیاں لمبیاں راتاں تسی ایک رات پورے سجدے دے اندر کس طرح بسر کر لیندے جے؟ حضرت اویس کرنی دی چیخ نکلی، رو کے فرماندے نے لوگوں راتاں لمبیاں کدوں نے، ہجے تے اویس دا سجدہ مکمل نہیں ہوندا، رب دی رات پوری ہو جاندی ہے۔ تے عرض کردے نے مولا کوئی ایک رات انج دی بھی بنا دے ازل تو لے کے اب تک رات بن جاوے تے اویس کو سجدے دے اندر گزار دے وے۔ میاں صاحب فرماندے نے رات پوے تے درد مندانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے درد مندانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے پچھلی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں، تے بخشش منگن والیا کارن کھلائے دروازہ۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دیاں راتاں سو کے بسر نہیں ہوندیاں، کدی ساری رات سجدہ اندر گزار دیندے نے، کدی ساری رات قیام اندر گزار دیندے نے، تے صبح ہوندی ہے رب دی بارگاہ اندر عرض کردے نے مولا تیری راتاں بڑیاں چھوٹیاں نے، سانو عبادت دا مزہ نہیں آندا، کوئی رات انج دی بنا دے اسی ساری رات ہی تیری عبادت کر دے رہیے۔ اور جس غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی دا ذکر آج تیسرا جمعہ ہو گیا اسی سن رہے ہاں، آپ نے رب دی عبادت کس طرح فرمائی۔ میں نے جتوں موضوع چھوڑیا سی ذرا اتو ہی عرض کراں، پھر انشاءاللہ آپ دی عبادت دا بھی ذکر آئے گا۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پچھلے جمعے عرض کیتا کہ آپ بغداد شریف جا رہے سن، رستے دے اندر ڈاکواں نے آپ دا قافلہ جڑا گھیر لیا، سارے قافلے نے لٹ لیا، آپ نے فرمایا کہ میرے کول 40 دینار نے۔ ڈاکواں نے آکھیا کہ اے بیٹا تو جھوٹ بول لیندا تیرے پیسے بچ جانے سن، فرمایا جھوٹ بولن دی مینوں اجازت ہی نہیں ہے۔ تو او ڈاکواں دا سردار اور سارے قافلے والے آپ دے ہاتھ تے توبہ کی تھی، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سب تو پہلا واقعہ ہے کہ جنہاں نے سب تو پہلے میرے ہاتھ تے توبہ کی تھی وہ قافلے والے سن۔ فرمایا کہ جدوں میں بغداد دے اندر گیا ایک جامعہ دے اندر داخلہ لے لیا، مدرسے میں داخلہ لیا، آپ نے قرآن پاک نو حفظ فرمایا۔ حضور غوث اعظم نے قرآن پاک نو حفظ فرمایا، جڑے ماں نے 40 دینار دیتے سن، فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزریا، کچھ دن گزرے کہ وہ پیسے ختم ہو گئے۔ تھوڑے دنوں تو بعد ماں نے کوئی اور بچہ پڑھنے واسطے آیا تو اس دے ہاتھ بھی چند پیسے بھیجے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ختم ہو گئے۔
غوث پاک فرماندے نے کہ پیسے ختم ہو گئے، میرے بھکھاں تے فاقیاں دے دن شروع ہو گئے۔ آپ فرماندے نے کہ کھان واسطے کچھ نہیں ملدا، حتیٰ کہ آپ فرماندے نے کہ بغداد دے قریب دریائے دجلہ دے کنارے تے میں صبح صبح اپنے کلاس فیلوਆਂ دے نال جانا، دوستاں دے نال جانا، اور اوتھے جا کے سبزی منڈی دے لوگ جڑے نے سبزی دھو کے چلے جاندے نے تے جڑے سبزی دے پتے بچدے نے، فرماندے نے کہ میں او کھا کے گزارے کرتا رہا، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ میرے بھوک نال یہ حال ہو گیا، بعض دفعہ میں بے ہوش ہو جانا اور لوگاں نے تصور کرنا کہ شاید میں فوت ہو گیا ہاں، لوگاں نے مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ لگنا تے میں کلمہ شریف پڑھتے ہویا اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ فرماندے نے کہ ایسے حالات میں دیکھے غوث پاک پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، غوث پاک دی کرامات سن لینا، آپ دی سیرت سن لینا آسان ہے، غوث پاک دی جیسی سیرت عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی، آؤ میں دساں رب نے میرے غوث اعظم نو پھر کتنا اچھا مقام عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم آپ ان پڑھ پیر نہیں سن، آؤ میں دساں رب نے آپ نو کتنا علم عطا فرمایا۔ میرے غوث اعظم نے سب تو پہلے قرآن پاک نو حفظ فرمایا، 9 سال دا درس نظامی دا کورس مکمل فرمایا۔ حضور غوث اعظم عالم دین بن گئے، سر تے دستار فضیلت سج گئی، دورہ حدیث کر لیا، دورۃ القرآن بھی میرے غوث اعظم نے فرما لیا۔ آپ فرما دینے بغداد شریف دے اندر میں مدرسے آ کے پڑھانا شروع فرما دیتا۔ واہ غوث اعظم تہاڈی علم تو قربان جاواں، جس درس دے اندر آپ پڑھاندے نے اس درس دے شیخ القرآن بھی آپ نے، اس درس دے شیخ الحدیث بھی آپ نے۔ قرآن دا درس دیندے نے تے کدی حدیث دا درس دیندے نے۔ اللہ اکبر، آپ دے علم دا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی کہ حضور میں سنیا تسی بچیاں نو رب دے دین دا بڑا اچھا علم دے دے جے تے بغداد دے قریب ہی میرا گاؤں ہے، مہربانی فرماؤ میرے بچے نو بھی داخل فرما لو، میرے بچے نو بھی قرآن و حدیث دا سبق پڑھاؤ۔ حضور غوث پاک نے بچے نو داخل فرما لیا۔ چند دن گزرے، ماں دا دل کیتا کہ میں اپنے بچے نو مل کے آواں، ملاقات کر کے آواں، اپنے بچے نو مل کے آواں۔ ماں جدو دوپہر دا وقت درس آئی تے بچہ بیٹھ کے دسترخوان تے سکی روٹی دال نال کھا رہا تے بچہ کمزور بھی ہو گیا۔ مائی بڑی حیران ہوئی کہ چند دن گزرے نے، مائی تے گھر چوریاں کھلاندی سے اپنے پتر دیسی گھی والی روٹی کھلانی تے حضور غوث اعظم دے درس دے اندر تو پھر خشک ٹکڑے دال نال کھا رہے تے بچہ کمزور بھی ہو گیا۔ مائی نو بڑا غصہ آیا کہ میں بابے نال گل تے کرانا۔ مائی چلدی چلدی حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حجرے مبارک دے اندر آئی، آ کے ویکھ کے حیران ہو گئی۔ حضور غوث اعظم مرغے دے نال کھانا کھا رہے نے۔ مائی دا غصہ جڑا ڈبل ہو گیا۔ مائی کہن لگی وے بابا چند دن گزرے نے، میرا پتر ایڈا کمزور ہو گیا ہے، وہ سکی روٹی دال نال پیا کھانا ہے، تو اندر مرغا کھا رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس مائی نو کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ دے سامنے مرغے دیاں جڑیاں ہڈیاں پیاں سن، میرے غوث اعظم نے گورا گورا ہاتھ اوپر پھیریا، فرمایا قم باذن اللہ، تے مرغا بانگا دیندا دیندا اٹھ پیا تے میرے غوث اعظم نے فرمایا بی بی جدو تیرا پتر اس مقام تے آ جاوے پھر چاہے دال کھاوے چاہے مرغے کھاوے۔ فرمایا پہلے مرتبے ایویں نہیں مل جاندے، پہلے محنت کرنی پیندی ہے۔ فرمایا جدو اس مقام تے تیرا پتر آ جائے پھر چاہے دال کھاوے چاہے مرغے کھاوے۔ اس مقام تے میں تھوڑی جی توجہ آپ دی دینی مدارس دی طرف دلانا چاہنا ہاں۔ جڑے ساڈے دینی مدارس نے اتھے جڑے طالب علم پڑھدے نے وہ بیچارے بڑے غریب ہوندے نے،
انہاں دی زندگی دے حالات بڑے نازک اور کمزور ہوندے نے ساڈا طریقہ یہ بن گیا اسی اج تک کدی جا کے انہاں دی زیارت نہیں کیتی اسی کدی درس گیا ہی نہیں اسی طالب علماں نو کدی دیکھیا ہی نہیں کہ انہاں دی زندگی کس طرح ہے ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے سارا دن رب دا قرآن پڑھ دے نے ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے خدا دی قسم سارا دن نبی پاک دی حدیث پڑھ دے نے اور صبح بھی دال دا ناشتہ ملدا ہے شام پھر دال ملدی بلکہ میں خود اپنی بات کراں کئی دفعہ میں درس دے اندر پڑھدا سی تو میں اتنا بیمار ہو جانا درس دا کھانا کھا کے کہ والد گرامی جدوں مینوں ملن واسطے آندے سن تو میں کمرے دے اندر پیا ہوندا سی اور اتنا کمزور سنگل پسلی کہ والد گرامی پہچان نہیں سکدے سن تے مینوں پھر گھر لے جانا کچھ دن میری سیوا کرنی کھانا پلانا پھر مینوں درس چھوڑ جانا کئی دفعہ میرے نال خود یہ واقعہ پیش آیا اس واسطے یہ جڑے دین دے طالب علم نے انہاں نو کدی کدی اپنے گھر بلا لیا کرو انشاءاللہ بڑی برکت ہوے گی میرے کریم آقا فرماندے نے جتھے دین دا طالب علم قدم رکھدا ہے رب دے نوری ملائکہ تھلے اپنے پر بچھا لیندے نے اے درس دے طالب علم انہاں نو گھر بلاؤ اچھا کھانا دلاؤ کچھ خدمت کر دو انشاءاللہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا عرشاں والا خدا بھی راضی ہوئے گا حضور غوث اعظم یہ مرتبے کس طرح ملتے نے میں عرض کی تھی کہ مرغا زندہ ہو گیا اور مرتبے ملتے کس طرح نہیں ساری رات سو جاؤ غفلت دی نیند اور صبح اٹھ کے کہو کہ رب جس طرح میں کہاں میرا رب اس طرح کرے تو یہ مرتبے اس طرح نہیں ملتے سنو یہ مرتبے کس طرح ملتے ہیں کتنی محنت کرنی پیندی ہے میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جدوں میں دین دا علم حاصل کر لیا ہن میں عبادت کرنی شروع کر دیتی رب دی عبادت و ریاضت کس انداز نال فرماندے نے لوگوں میں جنگلاں دے اندر چلا جانا 25 سال میرے غوث اعظم فرماندے نے 25 سال تک میں جنگلاں اندر جا کے رب کیتا رب نو راضی کیتا نفل و نوافل ادا کیتے فرماندے نے 40 سال تک نماز عشاء دے وضو نال میں نماز فجر ادا کیتی ہے 40 سال تک سوال ذہن چاہ رہا ہوئے گا کہ 40 سال کیا حضور غوث اعظم تہجد نہیں پڑھ دے رہے تہجد واسطے سونا شرط ہے اور اگر بندہ سو جاوے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے تے ہوئے پیران دا پیر تے کس طرح ہو سکتے تہجد دی نماز قضا ہو جائے پھر کی انداز اپنان دے نے علماء نے بڑی محبت والی بات لکھی وہ فرمان دے نے کہ حضور غوث اعظم ساری رات رب دی عبادت کرنی تے جدو اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھ کے سونے تے درود پڑھ دینے نا تے تھوڑی جی اونگ آ جاندی ہے اور قاعدہ یہ ہے شریعت دا کہ اگر ٹیک لگا کے سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جاندہ ہے اور اگر ٹیک نہ لگاؤ کسی چیز دے سہارے تو بغیر اونگ آ جائے کچھ دیر نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹدا میرے غوث اعظم نے اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھ جانا تے سونے تے درود پڑھنا شروع کر دینا ہلکی جی اونگ آ جانی نیند بھی آ جانی وضو بھی بچ جانا تہجد دی شرط بھی پوری ہو جاندی ہے 25 سال فرماندے نے جنگل اندر عبادت 40 سال عشاء دے وضو نال نماز فجر ادا کی تھی میرے غوث اعظم فرماندے نے 15 سال تک نماز عشاء تو بعد میں ایک لات تے کھڑے ہو جانا تے الحمد الف تو رب دا قرآن شروع کر لینا تے والناس تے سین تک 15 سال ہر رات میں رب دا قرآن پورا تلاوت کردا رہا ہاں یہ مرتبے کس طرح ملتے ہیں حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ میں اپنے نفس نو کمزور ہر ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا نفس تابع میری ہوئے کمزور ہوئے فرماندے نے کہ ایک دن سیڑھیاں چڑھ رہا ایک سیڑھی تے چڑھ دے ہویا میں نو خیال آیا اے عبد القادر ایس سیڑھی تے ذرا آرام کرے رک جاویں تے کتنی اچھی بات ہے اے نفس نے توجہ دلائی فرماندے نے میں اپنے نفس نو سزا دین واسطے اس سے سیڑھی تے رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ایکو سیڑھی تے سارا رب دا قرآن تلاوت فرما دیتا ہے
اس طرح رب دی عبادت کیتی، اپنے رب نو یاد کیتا، اپنے رب دی بندگی کیتی۔ ہن سنو تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمان رب دا ہے، میرے آقا بیان پیا فرماندے نے، فرمایا جدو بندہ صبح تو لے کے شام تک سارا دن رب دی محبت دے اندر، رب دی اطاعت دے اندر گزاردا ہے، جدو بندے دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اپنے رب دی رضا دے مطابق ہو جاندا ہے، جدو بندہ اپنی ساری زندگی دے معاملات رب دے حکم دے تابع کر لیندا ہے، او بندہ رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے۔ فرمایا جس طرح پہلے بندہ رب کہندا ہے بندہ کردا چلا جاندا ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر نوافل دی کثرت کر کر کے او بندہ رب دے اتنے قریب ہو جاندا ہے۔ پہلے جو رب کہندا رہیا بندہ کرتا رہیا، تے جدو رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے، پھر رب انہوں شان عطا کر دیندا ہے، پھر جس طرح او کہندا جاندا ہے عرشاں والا اسی طرح کردا جاندا ہے۔ جدو بندہ رب دا محبوب بندہ بن جاندا ہے، میرے آقا فرما دے نے، پھر ہاتھ اس بندے دے ہوندے نے، طاقت وچ خدا دی آ جاندی ہے، اکھ اس بندے دی ہوندی ہے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ فرمایا پھر پیر اس بندے دے ہوندے نے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ فرمایا پھر کان اس بندے دے ہوندے نے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ فرمایا پھر بھاویں 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا ہی کیوں نہ ہوے، اے 12 سال گزرے سن، میں آنا 12,000 کروڑ سال بھی گزر جاندے، اس ڈبے ہوئے بیڑے نو اتے آنا سی، کیوں؟ ہاتھ وچ غوث دا گیا ہے، طاقت خدا دی آئی ہوئی ہے۔ اے پھر اللہ والیاں کو جتنیاں کرامتاں دا ظہور ہوندا ہے، اے اپنی طاقت نال کرامتاں نہیں دکھاندے۔ فرمایا ہاتھ انہاں دا تے طاقت خدا دی، اور اے بھی نہ سوچ لینا کہ رب ہاتھ بن جاندا ہے، نا، ہاتھ اس بندے دا ہی ہوندا ہے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے، اکھ اس بندے دی ہوندی ہے، وچ طاقت خدا دی آ جاندی ہے۔ پھر اللہ والے دوروں ویکھ بھی لیندے نے کیونکہ طاقت خدا دیے، دوروں سن بھی لیندے نے کیونکہ طاقت وچ خدا دیے، دوروں مدد بھی فرما لیندے نے کیونکہ طاقت خدا دی آئی ہوئی ہے۔ خود میرے غوث اعظم دا فرمان ہے، فرمان نے کہ میری سواری ہر ٹائم تیار رہندی، میرا گھوڑا تیار ہے، اتے کاٹھی پائی ہے، مہارا میرے ہاتھ کے اندر نے۔ فرمایا کوئی مشرق اندر بلاوے، کوئی مغرب اندر بلاوے، کوئی جنوب اندر بلاوے، کوئی شمال اندر میرا مرید بلاوے، بلانا مرید دا کام میں، مدد کرنا میرا کام میں۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ میں اپنے مریداں دے سر تے اس طرح رہنا جس طرح زمین تے آسمان رہندا ہے۔ میرے غوث پاک فرماندے نے کہ رب نے مینوں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں مشرق اندر ہوواں اور میرا مرید مغرب اندر ہوے، اور اس دا ستر ننگا ہو جائے، کپڑا ہٹ جائے، رب نے مینوں طاقت عطا فرمائی ہے میں مشرق اندر رہ کے اپنے مرید دا ستر ڈھانپ دینا ہوا۔ رب نے اپنے محبوب بندیاں نو پھر ایسیاں طاقتاں عطا فرمائیاں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن دا زمانہ اور بغداد شریف دے قریب اعلان ہویا کہ کل ایک قافلہ مدینہ پاک جا رہے ہے، حضور دے روزے تے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے اپنی والدہ دے کول آیا، آ کے عرض کی تھی کہ امی جان میرا بھی دل کردا ہے کہ میں حضور دے روزے تے جاواں، بیت اللہ شریف جاواں۔ تے ماں نے فرمایا بیٹا ہجے تیرے پڑھن دے دن نے، تو پڑھیا کر، رب تینوں بڑے موقع عطا کرے گا، تو بیت اللہ بھی حج بھی کریں گا اور عمرہ بھی کریں گا اور روزہ رسول دی زیارت بھی کریں گا۔ رو کے عرض کی تھی امی اگر نال جان دی اجازت نہیں ملدی تے مینوں چھت تے چڑھن دی اجازت عطا فرما، میں چھت تے چڑھ کے او قافلہ ہی ویکھ لواں جڑا حضور تے روزے تے جا رہا ہے۔ ہوندا ہے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا۔ نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، لوگوں مدینے جانا تے بس نصیباں دی گل ہے۔
حضور غوث اعظم فرماندے نے میں چھت تے چڑھ گیا تے میں دیکھ رہا سامنے قافلہ مدینہ پاک جا رہا ہے. کچھ دیر تو بعد وہ قافلہ نظرہ تو غائب ہو گیا, غرد و غبار بھی نظر آنا بند ہو گیا. فرماندے نے اچانک پتہ نہیں دل دے اندر کی خیال آیا. رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتیو جی مولا حکم ہووے, فرمایا جلدی کرو میرے عبد القادر دے سامنوں سارے حجابات ہٹا دیو. فرماندے نے لوگو سارے حجابات اٹھ گئے نے, سجے پاسے بیت اللہ شریف نظر پہ آندا ہے, کھبے پاسے مصطفیٰ دا روزہ نظر آ رہا ہے. جس ٹائم آپ اپنے مدرسے دے اندر بیٹھے نے, آپ دے بچپن دے ساتھی قریب تشریف فرما نے. ایک ساتھی کہن لگا حضور غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر کہ حضور بچپن دے اندر تسی اپنی چھت تے چڑھ کے تے بیت اللہ دی زیارت کر لیندے سو, کیا ہن بھی اس طرح ہوندا ہے کہ تسی چھت تے چڑھ کے تے بیت اللہ نو ویکھ لیندے جے؟ میرے غوث اعظم مسکرا پہ فرمایا اے میرے ساتھی, اے میرے دوست, او تے میرا بچپنا سی جدوں میں چھت تے چڑھ کے تے بیت اللہ دی زیارت کر لیندا سا. فرمایا رب نے ہن مینوں اپنا دوست بنا لیا ہے, رب نے مینوں غوث بنا دیتا ہے, رب نے مینوں قطبیت دا تاج بھی عطا کر دیتا ہے. ہن تے میرا اے مقام ہے, اگے میں ایتھے کھلو کے بیت اللہ دی زیارت کر لیندا سا, ہن تے کئی دفعہ بیت اللہ میری زیارت واسطے آندا ہے. تے میرے غوث اعظم فرماتے نے کئی دفعہ بیت اللہ آ کے میرے حجرے دا طواف کردا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. یہ شان اللہ نے اپنے محبوب بندیاں نو عطا فرمائی ہے. اولیاء دی صف دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت ابراہیم بن ادم آپ بہت بڑے ولی کامل گزرے نے. ولی بننے تو پہلے آپ بادشاہ سن. حضرت ابراہیم بن ادم اپنے وقت دے بہت بڑے بادشاہ سن, بڑی حکومت, بڑا روب, بڑا دبدبا, بڑی طبیعت دے اندر نفاست ہے. کتاباں اندر آندا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم آپ اتنے نفاست پسند سن کہ جس بیڈ تے آپ نے رات نو سونا ہوندا سی, اس بیڈ دے اتے ایک خادمہ دی ڈیوٹی لگی ہے کہ ایک مان پھلاں دیاں پتیاں توڑ کے مختلف پھل, گلاب دے, چمیلی دے, کلی دے, مختلف پھلاں دیاں پتیاں ایک من بیڈ دے اتے بچھائیاں جاندیاں نے. اتے آ کے حضرت ابراہیم بن ادم سوندے نے, اتے آ کے پھلاں دی مہک دے اندر اپنی نیند پوری کردے نے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ رب جدو کسی دی تقدیر بدلنا چاہتا ہے پھر رب اسباب پیدا فرماندا ہے. ہن خادمہ دی ڈیوٹی ہے ہر روز پھل آن او بچھا دے وے, بادشاہ آوے اتے سو جاوے. وقت گزرتا جا رہا ہے. ایک دن او جڑی خادمہ جن دی ڈیوٹی لگی ہے پھل بچھان دی, ان دے دل دے اندر خیال آیا کہ اسی تے جناب غریب لوگاں, اسی پتھر اتے سر رکھیے سانو نیند آ جاندی ہے, اسی جناب اٹ دا سرہانا بنا لئیے سانو نیند آ جاندی ہے, اسی تے اپنے بازو نو تھلے رکھ لئیے اسی تے سو جانے ہاں. اے ساڈا بادشاہ انہوں کیسا مزہ آیا ہے کہ پھلاں دی سیج تے سوندا ہے, انہوں پھلاں تو بغیر نیند ہی نہیں آندی. انہاں پھلاں دے اندر کی مزہ رکھے ہے, میں بھی ذرا چند منٹ واسطے اج لیٹ کے ویکھنیاں. ہن رب اسباب پیدا پیا فرماندا ہے, پھل بچھا دیتے بیڈ دے اتے, اللہ اکبر, تے پھل بچھا کے خادمہ کنیز اتے لیٹ جاندی ہے کہ میں بھی 2 گھڑیاں لیٹ کے
ویکھاں انہاں پھلاں دے اندر مزہ کی ہے، بس کی لیٹی پھلاں دی مہک ایسی دماغ دے اندر پہنچی، نیند آ گئی، سو جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اپنے وقت تے تشریف لے کے آئے، غصے نال لال پیلے ہو گئے، میری جگہ تے میرے بیڈ تے میرے پھلاں تے میری کنیز آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، کوڑا پکڑیا مارنا شروع کر دیتا۔ جدو کنیز دی آنکھ کھلی، عجیب منظر ہے، بادشاہ مینوں پیا ماردا ہے، پر جس طرح پیا ماردا ہے کنیز اچھی اچھی ہسن لگ پئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے حیران ہوئے، کوڑا سائڈ تے رکھ دیتا، فرمان لگے اے میری خادمہ عجیب بات ہے، جدو کسے نو مار پوے تے درد ہوندی ہے، کیا تینوں درد نہیں ہو رہی؟ فرمایا درد تے بڑی ہو رہی ہے، تے تو ہس کیوں رہی ہے؟ جدو درد ہوئے تے بندہ روندا ہے۔ وہ بی بی کہن لگی اے بادشاہ میرے ذہن دے اندر ایک خیال آندا ہے جنی وجہ نال میں مسکرا پئیاں ہس پئیاں۔ بادشاہ کہن لگا کی خیال آندا ہے؟ وہ کہن لگی کہ اس واسطے ہس رہیاں، عرصہ گزر گیا میں ہر روز پھل بچھانیاں، تسی آ کے سو جاندے نے، میں سوچیا پتہ نہیں نہ پھلاں دے اندر کی مزہ ہے، ہر روز بادشاہ واسطے منو من پھل بچھائی دینے، پھر جا کے بادشاہ نو نیند آتی ہے۔ اے بادشاہ میں آکھیا ذرا میں چیک تے کراں انہاں پھلاں دے اندر کی مزہ ہے۔ بادشاہ میں لیٹ گئی، میں کی لیٹی، بس پھلاں دی مہک نے غلبہ کر دیتا، میں سو گئی، تسی آ کے مینوں مارنا شروع کر دیتا۔ اے بادشاہ میں تے تہاڈی قسمت تے ہسدی پئیاں۔ انہاں کیا میری قسمت؟ ہاں ہاں بادشاہ میں تیری قسمت سے ہس رہی ہاں۔ بادشاہ کہن لگا مینوں سمجھ نہیں آئی۔ لونڈی کہن لگی میں اس واسطے ہس رہی ہاں، دو گھڑیاں میں اس تے ستی تے ایڈ مصیبت پائی، حشر کی ہو سی اس بندے دا جس نے ساری عمر گزاری۔ بادشاہ میں تیری نکرانی ہاں، تے غفلت دیاں دو گھڑیاں بس میں تے ستی، تے تو میرا مالک ہے، تو مینوں انی سزا پہ دینا ہے، تے میں تے تیری مقدراں تے قسمت تے ہسدی پئیاں، تو ساری زندگی سے بیٹھ تے ستا رہے ہیں، تیرا مالک پتہ نہیں تینوں کنی سزا دے گا۔ اے پہلا تیر سی نا جڑا نشانے تے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رات بیڈ تے لیٹے پر نیند نہ آوے، نیند نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم اٹھ پے، آپ نے وضو بنایا، مصلی بچھایا، محل دے کونے دے اندر اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ بڑے دن ہو گئے نے غفلت دن نیند ستا رہا ہاں، رب نو منا لواں، اللہ اللہ پیا کر دینے۔ ادھر ادھی رات اگے ادھی پیچھے، چھت دے اتے کسے دے چلن دی آواز آئی، کھڑکی کھول کے آواز دے کے آکھیا بادشاہ دے محل تے کون دوڑ دائے پیا؟ ایتھے تے جناب کسے نو پیدل چلن دی بھی اجازت نہیں ہے، تے تو چھت تے چڑھ کے دوڑ رہے ہیں۔ انہاں آکھیا آن والا کوئی بندہ نہیں سی، وہ تے رب دا فرشتہ سی۔ انہیں آکھیا بادشاہ تو سو جا، میں اپنا اونٹ تلاش پیا کرنا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ ابراہیم بن ادم بڑا غصہ آیا، کہن لگے عجیب بات ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کدی بادشاہاں دی محل تے بھی اونٹ چڑھے نے، اگر اونٹ تلاش کرنے جا جنگلاں دے اندر کر، صحرا دے اندر کر، بادشاہ دے محل تے اونٹ دا کی کام میں؟ زمین تے گواچے ہوئے اونٹ کدی محلہ دیاں چھتاں تو نہیں ملے۔ آن والے نے جدو ویکھیا لویا گرم میں اے ہوئی موقع چوٹ لگان دا، انہیں آکھیا ابراہیم بن ادم اے ہوئی تے گل کرنا چاہنا، اگر محلہ دی چھتاں دے اتے اونٹ نہیں مل دے، انہا محلہ اندر رب بھی نہیں مل دا۔ اٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر، انہا محلہ اندر رب نہیں مل دا۔ اے دوسرا تیر سی جڑا نشانے دے ہوتے لگا جا کے۔ حضرت ابراہیم بن ادم صبح دا ٹائم ہویا، دربار لگا ہے تے ایک درویش آ گیا، دائیں بائیں بیک کے درویش کہن لگا کہ اے ابراہیم مینوں کوئی تیرا مسافر خانہ چنگا نہیں لگا۔
ابراہیم بن ادم نو غصہ آیا، فرمایا کہ تو انہوں مسافر خانہ پہ کہنا ہے؟ میرے باپ دادا نے لکھاں کروڑاں روپیہ لگا کے تے شاہی محل بنایا ہے تے تو کہنا ہے مسافر خانہ ہے؟ بابا تینوں مسافر خانہ پہ لگ رہا ہے؟ او درویش حضرت ابراہیم بن ادم دے قریب آ گیا تے آ کے کہنے لگا، ابراہیم اے جس تخت تے تو بیٹھا ہے تیرے تو پہلے اتھے کون بیٹھا ہے؟ جناب ابراہیم بن ادم فرمان لگے کہ میرے تو پہلے میرا باپ بہندا سی، تیرے باپ تو پہلے کون بیٹھا ہے؟ میرا دادا۔ تیرے دادے تو پہلے کون بیٹھا ہے؟ میرا پردادا۔ فرمایا جدو تو چلا جائیں گا پھر کون بیٹھے گا؟ ابراہیم بن ادم کہنے لگے میری اولاد میرا پتر ایتھے بیٹھے گا۔ ہن فقیر کہنے لگا، اے ابراہیم بن ادم آپ سوچ لے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھا تے کی آکھا؟ تے میاں صاحب نے فرمایا لوگو اے دنیا ایک مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اے تیسرا تیر جڑا نشانے تے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم سوچتے نے بابا گل تے سچی کر کے گیا ہے، اپنے وزیر نو بلایا، اس وزیر نو بلایا جڑا سب تو زیادہ رب کو ڈرن والا، جن تے سب تو زیادہ اعتبار ہے، اپنی بادشاہت لکھ کے دے دی تھی، آج تو بعد تو بادشاہ ہیں۔ بادشاہ والا لباس اتار لیا، فقیراں والا لباس پا لیا، ایک لوٹا لے لیا، ایک تسبیح لے لئی، ایک جناب مسلح لے لیا، ایک جناب گوٹری لے لئی، تے لے کے آپ جنگل دی طرف نکل گئے۔ دریا دے کنارے تے ایک جناب کچی جی کلی بنا لئی، تے اللہ اللہ کرن لگ پے، سر سجدے دے اندر رکھ کے تے رو کے عرض کر دینے، میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناواں، بس اکو آس تساں دے دردی اور کوئی نہ پناہا۔ تے عرض کر دینے مالک تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہاں، تو میرا داتا ہے، میں تیرا منگتا ہاں، مولا میں سارے دروازے چھوڑ کے تیرے دروازے تے آ گیا، فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ پیار نہ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کر رہے نے، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن او وزیر جنہوں آپ بادشاہت لکھ کے دے کے آگئے سن، او سیر کردہ کردہ نا اس دریا دے کنارے تے آیا، ویکھیا کہ ساڈا بادشاہ ہے، ابراہیم بن ادم بیٹھے نے، تے انہاں نے حالت کی بنائی ہے، اپنے ہاتھاں سوئی دھاگا لے کے تے گودڑی سی رہے نے۔ او وزیر بڑا وفادار سی، قریب آ گیا، آ کے قدمہ تے ڈگ پیا تے رو کے عرض کی تھی، بادشاہ کی حالت بنائی ہے تو اپنی، ادھر رایا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بادشاہ ایک وقت او سی کہ تو ایک دن دے کئی کئی سوٹ تبدیل کردہ رہے ہیں، آج وقت یہ آ گیا کہ اپنے ہاتھ نال سوئی لے کے تے اپنی گودڑی سی رہے ہیں۔ اے ابراہیم کی حالت بنائی ہے، کتھے بادشاہیاں تے کتھے فقیریاں، حضور مہربانی فرماؤ آ جاؤ نا، تسی بادشاہت لکھ کے دیتی پر مہربانی فرماؤ اسی تہانوں ہی بادشاہ بنانا چاہنے ہاں، رایا تہاڈا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا، آپ نے وہ جڑی سوئی دھاگے دے نال آپ اپنی گودڑی سی رہے سن، آپ نے وہ سوئی اٹھائی، آپ نے دریا دے اندر پھینک دیتی۔ وزیر بڑا حیران ہے، کہنے لگا ہے کوئی دماغی مسئلہ بن گیا ہے، ایک سوئی سی وہ بھی انہوں نے دریا دے اندر سٹ دیتی ہے۔ وزیر کہنے لگا حضور مہربانی فرماؤ آ جاؤ نا، تسی ساڈے بادشاہ ہو۔ آپ نے فرمایا وزیرا ذرا رک جا، ویکھتے صحیح ہوندا کی ہے۔ دریا دے کنارے تے کھڑے ہو گئے، فرمان لگے اے دریا دیا مچھلیو جلدی کرو، ساڈی سوئی واپس کرو۔
روایات دے وچ آندا ہے ہزاراں مچھلیاں اپنے منہ دے اندر سونے چاندی دی سوئیاں لے کے قریب آ گئیاں، گویا زبان حال نال کہہ رہیاں نے حضور ساڈی طرفوں قبول کر لو۔ حضرت ابراہیم بن ادم دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، رو کے آکھیا سونا چاندی نہیں چاہیدا، اگر سونا چاندی چاہیدا ہوندا میں حکومت چھوڑ کے نہ آندا، میں محلات چھوڑ کے نہ آندا، میں بادشاہت چھوڑ کے نہ آندا، مینوں سونے چاندی نال غرض نہیں ہے، مینوں میری لوہے والی سوئی واپس کرو۔ کتاباں اندر آندا ہے ساری مچھلیاں دی سردار دوروں آ رہی ہے، اپنے منہ دے اندر وہ لوہے والی سوئی لے کے آ رہی ہے، قریب آئی جناب ابراہیم بن ادم نے وہ سوئی پکڑی، وزیر وال ویکھ کے فرمایا سچی دسی او بادشاہی چنگی ہے یا اے بادشاہی چنگی ہے؟ عاشق کہندا ہے کر ذکر رسول عربی دا اندے وچ بلائی تیری ہے، ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ فرمایا او بادشاہ صرف انسانات حکومت کر دے نے، جدو بندہ اللہ دا فقیر بن جاندہ ہے پھر صرف انسانات نہیں کائنات دا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو جاندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ حضرت ابراہیم بن ادم اسلام دے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے زمین تے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر مصلی اٹھایا تے اگلی جگہ تے بچھایا، پھر 2 رکعت پڑھے اور ارادہ کیتا کہ میں حج واسطے جا رہے ہیں تے پیدل چل کے نہیں جانا، ہر قدم تے نفل پڑھ دیا ہویا جانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم 14 سالہ دے اندر قدم قدم تے نفل پڑھ دیا ہویا رب تے گھر بیت اللہ شریف گئے۔ عجیب معاملہ ہے، 14 سال تو بعد حضرت ابراہیم بن ادم جدو بیت اللہ دے سامنے گئے تے بیت اللہ نظر ہی نہیں آ رہی، بیت اللہ دی عمارت ہی غیب ہے، مینوں نظر ہی نہیں آ رہی، اکھا ملیاں دوبارہ ویکھیا بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، رو پے عرض کیتی مولا قدم قدم تے نفل پڑھ کے تیرے گھر دے اندر آیا، یا اللہ میرے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے، مولا کیا میری عبادت قبول نہیں ہوئی، مولا مینوں تے بیت اللہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ غیب تو آواز آئی ابراہیم پریشان نہ ہو تو ساڈا دوست ہے، اے ابراہیم پریشان نہ ہو دوستیں، مولا اگر دوستاں تے پھر نظر کیوں نہیں آ رہا بیت اللہ؟ فرمایا تو بھی بڑا پیارا ہے، تو بھی ساڈا دوست ہے، پر رک جا تھوڑی دیر ٹھہر جا انتظار کر لے، ایک ساڈی نیک بندی رابعہ بصری حج کرنے واسطے آ رہی ہے، بیت اللہ رابعہ بصری دا استقبال کرنے واسطے گیا ہے۔ فرمایا جدو حضرت مائی رابعہ بصری آ گئیاں تے حضرت ابراہیم بن ادم فرمان لگے نہیں مائی تو کی یہ ڈھونگ رچایا ہے کہ جناب بیت اللہ تیری زیارت واسطے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا ڈھونگ میں نہیں رچایا، وہ تے تو رچایا ہے، قدم قدم پہ نفل پڑھتا آ رہے ہیں، تو قدم قدم تے نفل پڑھ کے آئے ہیں تے میں عجز تے انکساری لے کے رب دی بارگاہ دے اندر آئی ہاں۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ بعض اللہ دے ایسے بھی بندے نے جنہ دی زیارت واسطے کعبہ جاندہ ہے۔ میرے غوث پاک فرماندے نے وہ بچپن دا زمانہ سی جدو میں چھت تے چڑھ کے بیت اللہ ویکھ لیندہ سا، ہون تے رب نے مینوں یہ مقام عطا کیتا ہے، فرمایا ہون تے بیت اللہ آندہ ہے میری زیارت واسطے۔ میرے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بندہ راہب آپ دے بیان دے درمیان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور میں تواڈے ہاتھے توبہ کرنا چاہنا، میں معافی منگنا چاہنا، میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ میرے غوث اعظم نے کلمہ پڑھا کے توبہ کروا دی تھی۔ مجمع عام دے اندر راہب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگو میں عام بندہ نہیں ہاں، میں یمن دا رہن والا ماں، عیسائیاں دا بہت بڑا راہب ہاں۔ فرمایا پھر تو اسلام قبول کیوں کیتا ہے؟ انہیں آکھیا میرے دل دے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ میں اسلام قبول کر
اللہ مصطفیٰ دا دین سچا دین میں اے مذہب سچا مذہب ہے اے رب دے آخری رسول نے تے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کسے متقی تے پرہیزگار بندے دے ہاتھ تے توبہ کراں اے دل دے اندر خیال ہے مینوں نیند آ جاندی ہے میری قسمت بیدار ہو جاندی ہے میں ویکھیا خواب دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی تشریف لے کے آ جاندے نے فرمایا او میرے منن والیا دیر نہ کر اگر متقی پرہیزگار اور رب دے نیک بندے دے ہاتھ تے توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہنا ہے دائیں بائیں نہ جا سیدھا بغداد چلا جا اوتھے غوث اعظم عبد القادر بیان کر رہے ہونگے تو توبہ کر لویں کیونکہ رب نے اس وقت اسلام دے اندر اور کائنات دے اندر سب تو اونچا رتبہ ولیاں اندر غوث پاک نو عطا فرمایا ہے اے او ولی نے جنہاں نے اپنی زندگیاں اور دن رات اللہ دا قرآن کہندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جڑا اللہ دے نیک بندے نے انہاں دی راتاں غفلت دی نظر نہیں ہوندیاں بلکہ کدی قیام کرتے ہوئے کدی سجدے کرتے ہوئے اے راتاں گزار دے نے اور حضور غوث اعظم آپ نے 25 سال جنگلاں اندر عبادت کی تھی 40 سال تک عشاء دے وضو نال نماز فجر ادا کی تھی 15 سال ایک لات تے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کی تھی جدو چلے کٹے رب رب کیتا رب راضی ہو گیا پہلے رب جس طرح کہندا گیا حضور غوث اعظم کر دے گئے میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ مقام محبوبیت تے فائز ہو جاوے پھر جس طرح بندہ کہندا ہے عرشاں والا خدا اسی طرح کردا جاندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نیک بندیاں دی سیرت تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے